وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سامعین، پرسوں دن بھر ایک لیٹر پیڈ کا چرچا رہا جو جامعہ اہل سنت دارالعلوم حشمت الرضا حشمت نگر پیلی بھیت کی جانب سے شائع ہوا تھا، جیسا کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں. حالانکہ یہ لیٹر پیڈ 28 دسمبر 2023 کا جاری کیا ہوا ہے، مگر وائرل اب ہوا ہے. اس لیٹر پیڈ میں جو کچھ لکھا گیا ہے پہلے اسے سن لیجئے، اس کے بعد میرا تبصرہ. بخدمت محترم وزیر دفاع حکومت ہند وزارت دفاع، موضوع اجودھیا میں بن رہی مسجد کے سنگ بنیاد کے سلسلے میں. محترم جناب، میں اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کعبہ شریف دنیا بھر کے مسلمانوں کا مذہبی مرکز ہے، لیکن اس کے امام وہابی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. صوفی مکتب فکر کے لوگ ان کو اپنا امام نہیں مانتے. اپنے ہندوستان میں صوفی مکتب فکر کے افراد کی اکثریت ہے. آپ کی جناب میں درخواست ہے کہ کعبہ شریف کے امام جو وہابی مکتب فکر کے ہیں ان سے مسجد کا سنگ بنیاد نہ رکھوایا جائے، بلکہ اپنے ملک کی خانقاہوں کے نمائندوں کو بلا کر ان کے مشورے سے اپنے ملک کے صوفی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے کسی عالم سے اس کا سنگ بنیاد رکھوایا جائے، اور مسجد کے انتظام کی ذمہ داری صوفی مکتب فکر کے لوگوں کو دی جائے. 28/12/2023 من جانب زرتاب رضا خان، قاضی شہر پیلی بھیت و گدی نشین آستان عالیہ حشمتیہ مشاہدیہ و صدر رویت ہلال کمیٹی آل انڈیا. مولانا برہان رضا خان، نائب قاضی شہر پیلی بھیت و گدی نشین آستان عالیہ حشمتیہ مشاہدیہ و سیکریٹری رویت ہلال کمیٹی آل انڈیا. سامعین، لیٹر پیڈ کی زبان ہندی ہے اور لکھا ہوا بھی ہندی ہی میں ہے. اردو کا جامع اسے احقر سید فضیل احمد ناصری نے دیا ہے. وزیر دفاع کو لکھے گئے اس خط میں جو کچھ کہا گیا ہے بالکل واضح ہے. اس میں 2-3 باتیں بڑی شد و مت سے اٹھائی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ خانہ کعبہ کے امام وہابی یعنی کافر ہیں، ہم انہیں اپنا امام نہیں مانتے. دوسری بات یہ کہ مسجد کا سنگ بنیاد امام کعبہ سے نہ رکھوایا جائے بلکہ کسی بریلوی سے رکھوایا جائے. اور تیسری بات یہ کہ اس کا سارا انتظام بریلوی ہاتھوں میں ہو، دیوبندیوں کو اس سے دور رکھا جائے. اب ان تینوں اجزاء پر تجزیہ پیش خدمت ہے. اس کے بعد ایک بریلوی عالم کا تبصرہ بھی سنایا جائے گا جس میں لیٹر پیڈ والوں پر دل کی بھڑاس نکالی گئی ہے. سامعین، پہلی بات یہ ہے کہ بریلوی حضرات خانہ کعبہ کے امام کو مسلمان نہیں مانتے. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. بانی بریلویت علامہ احمد رضا خان بریلوی نے حسام الحرمین لکھ کر جو گندگی پھیلائی تھی اور دوسری کتابوں میں علماء دیوبند کے خلاف کفر و تکفیر کے جو گولے داغے تھے، ان کا نتیجہ یہی آنا تھا. ان کی نظر میں دنیا کے سارے مسلمان وہابی اور مرتد ہیں سوائے بریلویوں کے، الیاذ باللہ. حرمین شریفین کے مسلمان بھی کافر ہیں اور ان کے امام بھی اسلام سے خارج. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ حرمین شریفین جانے کو تو جاتے ہیں مگر وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز پڑھنے والوں کو منع کرتے ہیں. بریلوی عالم ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، عموماً حرمین شریفین کے امام ایک زمانے سے وہابی چلے آ رہے ہیں. وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شرک ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائے گا وہ مشرک ہو جائے گا. حالانکہ دنیا کے سارے مسلمان رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم لوگ بھی بناتے ہیں، اور رسول اللہ کو وسیلہ بنانا حدیثوں سے بھی ثابت ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے.
عقل سلیم سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ وہابی وسیلے کا قائل ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو مسلمان نہیں جانتے، مشرک سمجھتے ہیں۔ تو جو ہم کو مشرک سمجھے گا اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث صحیح ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف خود ہی پلٹ کر جائے گا۔ تو انہوں نے ہم مسلمانوں کو کافر و مشرک کہہ کر خود کو کفر و شرک کے دلدل میں پھنسا دیا ہے، اور جو کفر و شرک کے دلدل میں خود ہی پھنس جائے اور اپنے کو پھنسا لے، اس کے پیچھے سنیوں کی، مسلمانوں کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ لوگ حج کرنے کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں تو ضرور جائیں، حج کیجئے، عمرہ کیجئے، لیکن اپنے ساتھ ایک عالم کو بھی لے کے جائیے، وہ نماز پڑھائیں، ان کے پیچھے آپ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنی نماز تنہا پڑھ لیجئے، وہاں کے وہابی امام کے پیچھے اپنی نماز مت پڑھیے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنی نماز تنہا پڑھ لیجئے، وہاں کے وہابی امام کے پیچھے اپنی نماز مت پڑھیے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر آپ اپنے امام کے پیچھے وہاں یہ نماز پڑھیں گے یا امام نہ ملے تو تنہا اپنی نماز آپ خود پڑھیں گے، تو وہاں یہ جماعت ترک کرنے کی وجہ سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ ثواب تنہا پڑھنے کی وجہ سے بھی عطا فرمائے گا۔ واللہ تعالیٰ عالم بالثواب، کتبہ مفتی نظام الدین رضوی، جامعہ اشرفیہ مبارک پور۔ ایک اور بریلوی لکھتا ہے، حرمین طیبین کی دونوں مساجد کے امام نجدی ہیں اور ابن عبد الوہاب نجدی کے عقیدے پر ہیں، یہ تحقیق شدہ بات ہے، اور اگر کسی کو شبہ ہو تو وہ ان اماموں سے ملاقات کر کے معلوم کر سکتا ہے۔ علامہ محمد امین ابن عابدین شامی قدس سرہ نے رد المحتار میں لکھا کہ نجدیوں کا عقیدہ ہے کہ صرف وہی مسلمان ہیں، ان کے علاوہ دنیا کے تمام مسلمان مشرک ہیں۔ اور یہی بات مولوی حسین احمد ٹانڈوی صدر مدرسہ دیوبند، جن کو دیوبندی شیخ الاسلام مولانا مدنی کہتے ہیں، نے بھی الشہاب الثاقب میں لکھی ہے۔ نیز یہی بات مولانا محمد زید صاحب نے مقامات خیر میں بھی لکھی ہے۔ نیز مولوی حسین احمد ٹانڈوی نے لکھا کہ وہابیہ نجدیہ شان رسالت میں انتہائی گستاخانہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ سارے جہاں کے مسلمان تو بہت ہیں، جو کسی ایک مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی معمولی گستاخی کرنے والا بھی کافر ہے۔ اس لیے نجدی اپنے کفری عقائد کی بنا پر کافر و مرتد ہیں، اور جو کافر و مرتد ہو اس کی نماز نہیں، نہ اس کے پیچھے کسی کی نماز درست ہے۔ اس وجہ سے نجدی اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے گویا نماز قضا کر دی۔ مکہ معظمہ کی شان یہ ہے کہ وہاں جہاں ایک نیکی پر لاکھ ثواب ملتا ہے، وہیں ایک گناہ پر لاکھ گناہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے نجدی امام کے پیچھے نماز پڑھی جو حقیقت میں قضا ہوئی، ان کے گناہوں کا شمار کیا ہوگا؟ رہ گیا جماعت کا معاملہ، تو جماعت کا ثواب اس وقت ملے گا جب نماز صحیح ہوگی، جب نماز صحیح نہیں تو جماعت کا ثواب کیسا؟ فرض کیجئے آپ کسی مسجد میں پہنچے اور اس کا امام قادیانی ہے، تو کیا جماعت کے شوق میں اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ جو لوگ نجدیوں کے عقائد کفریہ پر مطلع ہوں اور یہ جانتے ہوں کہ امام نجدی ہے، پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، وہ لوگ یقیناً سخت گنہگار ہیں اور نماز کے تاریک ہیں۔ لیکن جو لوگ نجدیوں کے عقیدے سے واقف نہیں، جیسے عام حجاج، اور وہ لوگ وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں۔ فتاوی شارح بخاری کتاب العقائد جلد سوم صفحہ نمبر 73، باب و فرق باطلہ۔ واللہ عالم بالصواب، کتبہ محمد معصوم رضا نوری، منگلور۔ سامعین، تو یہ ہے حرمین شریفین میں بریلویوں کے نماز نہ پڑھنے کا افسانہ، جو انتہائی جھوٹ پر مبنی ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں یہ لوگ کہ حجاز مقدس جاتے ہیں اور حرمین شریفین میں جماعت کی نماز انہیں نصیب نہیں ہوتی۔
جو لوگ اپنے ماں سوا سب کو کافر مانتے ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ یہ قدرت کا انتقام ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ مگر بریلویوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حرمین شریفین کے مسلمان کافر ہیں اور ان کے مفتیان کرام بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو حسام الحرمین میں ان کے فتوے کیوں نقل کیے پھرتے ہو؟ کیا وہ مفتیان کرام بریلوی تھے؟ اگر وہ لوگ بریلوی تھے اور وہابی و دیوبندی نہ تھے تو دلیل پیش کرو، اور اگر وہ وہابی و دیوبندی تھے اور یقیناً وہی تھے تو ان کا فتویٰ تمہارے نزدیک معتبر کیوں؟ اگر تم یہ کہو کہ وہ وہابی ہونے کے باوجود دیوبندیوں کو کافر مانتے تھے تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ تمہارے بانی کی ہیرا پھیری سے انہوں نے ہمیں کافر مانا تھا، مگر حق واضح ہونے پر انہوں نے فتویٰ واپس لے لیا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک حرمین شریفین کے علماء ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ رہا تمہارا معاملہ تو تم اس وقت دھوکہ دے کر اگرچہ مسلمان کہلا گئے تھے مگر حق واضح ہونے کے بعد تمہاری حیثیت ان کے نزدیک مشرکوں اور بت پرستوں والی رہی ہے، اور آج بھی تمہاری حیثیت میں کوئی خوشگوار تبدیلی نہیں آئی، تو جو مفتیان کرام تمہیں مشرک اور بت پرست مانتے ہیں ان کے فتوے سے ہمارے خلاف استدلال کیوں کرتے ہو؟ سامعین، بریلویوں نے اس لیٹر پیڈ میں دوسری بات یہ کہی ہے کہ رام مندر کے عوض میں بننے والی مسجد کا سنگ بنیاد کسی بریلوی سے رکھوایا جائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا مطالبہ کیوں؟ آپ نے تو کبھی بھی بابری مسجد کو بچانے کی فکر نہیں کی۔ تقریباً 30 سال تک اس کا مقدمہ چلا، اس دوران آپ کہاں تھے؟ ممکن ہے کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا لیا ہو، مگر آپ کی جدوجہد تو تاریخ کے صفحات میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر اس کے عوض میں بننے والی مسجد کا لالچ آپ میں کیوں پایا جاتا ہے؟ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مجھے اس مسجد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا گیا ہے، یہ بھی مجھے پسند نہیں۔ بابری مسجد کی شہادت کا غم جس طرح کل تازہ تھا آج بھی تازہ ہے اور آخری سانس تک تازہ رہے گا۔ اس کے عوض چاہے 1 کروڑ مسجدیں بنوا دی جائیں، وہ بابری مسجد کی شہادت سے لگنے والے زخم کا مرہم کبھی نہیں بن سکتی۔ سامعین، اس لیٹر پیڈ کی تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ اس مسجد کی باغ ڈور مکمل طور پر بریلویوں کے ہاتھ میں ہو، کیونکہ بریلوی لوگ صوفی ہوتے ہیں اور صوفی نہایت امن پسند ہوتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ دوسرے لوگ امن کے دشمن اور دہشت پسند ہوتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو بریلویوں کے غازی ملت ہاشمی میاں نے کہی تھی کہ دیوبندی، جمعیتی، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور اہل حدیث سب کے سب دیوبندی ہیں اور سب کے سب دہشت گرد بھی۔ ان کے نزدیک یہ پوری جماعتیں الکفر ملت واحدہ کا نمونہ ہیں، الیاذ باللہ۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ بریلوی لوگ دنیا کے سبھی لوگوں کو گلے سے لگا سکتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، مگر غیر بریلوی مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں کبھی بھی جگہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارچ 2016 میں 4 روزہ صوفی کانفرنس میں غیر بریلوی علماء کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ملک کے حالات کہاں سے کہاں چلے گئے۔ قدر امن و سکون کا دور بھی 2014 کے بعد سے غائب ہے۔ اب انتہائی پریشانی اور بے اطمینانی کا طوفان نوح ہے۔ مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہیں۔ اس وقت بھی یہ لوگ بانی بریلویت والی زبان بول رہے ہیں۔ اگر حرمین شریفین کے امام مسلمان نہیں تو وہاں حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ وہاں تو تمام کا تمام انتظام آپ کے بقول مرتدوں کے ہاتھوں میں ہے، اور اگر جاتے بھی ہیں تو اپنے نام کے ساتھ سنی بریلوی کیوں نہیں لگاتے اور بریلوی رسومات علل اعلان کیوں انجام نہیں دیتے؟ یہ بھی غور فرمائیں کہ ملک میں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ بانی بریلویت کے شہر کی کئی بچیوں نے اپنے رہے سہے اسلام کو بھی ہاتھ سے چھوڑ دیا اور غیر مسلموں سے ان کی روایات کے مطابق شادی بیاہ کر چکی ہیں۔ ان کے خلاف آپ کا لیٹر پیڈ کب نکلے گا؟ ان سرگرمیوں کے خلاف آپ لوگ میدان میں کب آئیں گے؟ سامعین، کسی صاحب نے اس لیٹر پیڈ پر مختصر مگر دل کو چھو لینے والا تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سوچئے، بابری مسجد کا فیصلہ
اگر ہمارے حق میں آتا تو یہ لوگ وزیر دفاع کو کتنے لیٹر لکھتے کہ اس پر دیوبندی نہیں ہمارا قبضہ ہونا چاہیے۔ اب اخیر میں ناصر رامپوری مصباحی کی تحریر دیکھیے۔ مصباحی صاحب جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے فاضل ہیں۔ اس لیٹر پیڈ پر انہوں نے کیا تبصرہ کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ حشمتیوں کو مرتدہ پر تشویش نہیں، لیکن امام حرم کو مسجد اجودھیا کا سنگ بنیاد رکھوانے نہ بلوایا جائے۔ حکومت ہند سے اس کی اپیل انتہا پسند بریلویوں یعنی حشمتیوں نے کی ہے، حالانکہ امام حرم بھی کل کو خالی ہیں، حق بولنے کے لیے نہیں بلکہ حق کے خلاف لیپا پوتی میں مدد دینے کے لیے۔ غور کیجئے، صدی بھر قبل مسلک کے نام پر فرقہ بندی آج کتنی بدترین شکل اختیار کر چکی ہے۔ حشمتیوں کو بریلی میں مرتد ہوئی مسلم بیٹی کی پرواہ نہیں، کوئی تشویش کا لیٹر پیڈ جاری نہیں کیا، لیکن امام حرم پر تشویش ہے، حالانکہ یہ سنگ بنیاد کی رسم محض ایک چھلاوا ہے۔ رام مندر بن کر تیار بھی ہو گیا، اس کا افتتاح ہونا ہے تو صرف دکھانے کو اور دل کے بہلانے کو مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ واہ، پھر امام حرم آئیں گے، میڈیا بازی ہوگی، پھر وہ حکومت کے مسلم پیار کے قصیدے پڑھیں گے، بات ختم۔ لیکن ایک طرف اربوں کی تعمیر مکمل اور بدلے میں دوسری طرف فقط ایک اینٹ حصے قسمت بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے بھیا، جو چاہو کرو، کیونکہ ہم جو ٹھہرے نرے بے وقوف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔